نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين. This is Sayyid Mohsen Bukhari from UK. آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ کافرون کے فضائل اور شان نزول پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سورت ہے یہ مکی صورتوں میں اوائل کی صورتوں میں ایک ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی ترویج شروع کی تو کفار قریش مکہ جب دیکھا کہ اسلام بڑھ رہا ہے تو انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے. پھر انہوں نے ایک مصلحت کے تحت آپ سے ایک ملاقات کی مل کے سب نے، اور ایک پروگرام دیا کہ آئیں ہم مل کے چلتے ہیں. تو مصلحت اس میں یہ تھی کہ ہم ایک سال آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ یا آپ اپنے اللہ کی عبادت میں نرمی کریں، یعنی کہ مل جل کے ہم کبھی آپ کے خدا کو مان لیں، اگر آپ ہمارے بتوں کو مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت بھیجی. اس کی جو قرآن پاک میں جس طرح کی یہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کا نمبر 18 ہے. اور جو قرآن پاک میں اس وقت جس ترتیب سے یہ شامل ہے، جسے ترتیب مکتوبی کہتے ہیں، وہ 109 نمبر ہے. یہ 30ویں پارے میں ہے. اب جب یہ ہوا تو آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، کل یا ایھا الکافرون، کہ اے میرے رسول ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بات نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. واضح. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بات کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بات کرتے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا رستہ، اور میرے لیے میرا دین. سو یہ براعت کا اعلان کر دیا کہ کافروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے براعت کا اعلان کر دیا کہ اس شرک کے معاملے میں آپ سے کوئی مسرت انگیز گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور انسانوں اور جنوں کو اس نے عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اس کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اس کے جو انہوں نے لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو واضح کر دیا کہ اٹ از امپاسبل، اس میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ تمہارے جھوٹے خدا ہیں سارے. تو اللہ صرف ایک ہے جو ایک عبادت کے قابل ہے، یعنی معبود جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ صرف ایک ہے اور محمد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے جب ایسا ہوا تو پھر تو ایک لکیر درمیان میں کھنچ گئی کہ دشمنوں تمہارا دین اور ہے، اور ہمارا دین اور ہے، ہم اس پہ کبھی اس معاملے پہ کبھی متفق نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس صورت کے پڑھنے کی بہت ثواب ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے بعد کا ذکر ہے، اور اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور دشمنوں سے، کافروں سے برات کا اعلان کرتے ہیں،
اس لیے اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اگر 4 دفعہ پڑھا جائے سورت کو تو یہ پورے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. جس طرح قل هو اللہ احد ہے کہ وہ 3 دفعہ پڑھی جائے تو سارا قرآن پاک اس میں بھی اللہ کی وحدانیت اور اس میں بھی توحید کا پیغام ہے. اس لیے اور اس کی جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں ہر قسم کی انسانی صحت، زندگی، تندرستی، دعاؤں کی قبولیت، سارے فضائل اس میں موجود ہیں. کیونکہ یہ صورت قل هو اللہ کے بعد یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل بادشاہی، مکمل عبادت اس میں اس کا اعلان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر من و ان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صورتوں کی قرآن پاک کی یہ جو ایک معجزہ بک ہے اس کو ڈیلی پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.